پیش کر رہا ہوں۔ ایک صحابی تھا حضرت ابو لبابہ، حضرت ابو لبابہ، تفسیر ساوی کے اندر اس پورے قصے کو بڑی تفصیلاً ذکر فرمایا ہے۔ پورا تو بیان نہیں کر پائیں گے لیکن ان کے مقاصد کو ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت ابو لبابہ، کیا نام تھا؟ مل کر جب صحابہ کا نام ہو تو خوشی خوشی لیا کرو۔ حضرت ابو لبابہ، حضرت ابو لبابہ، پھر ایک بار حضرت ابو لبابہ۔ پیچھے والے خاموش ہیں، یہ تماشا مجھے دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ کا جو نام لیتا ہے نا محمد مدینے میں خوش ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابی کالنجوم، حضور نے کہا لوگوں چھیڑنا نہیں، میرا ہر صحابی ستارہ ہے، اس کے بیچ میں چمکتا ہوا چاند خود محمد رسول اللہ ہے۔ تو جن کو چمک چاہیے وہ نام لیتا ہے اور جس کو اندھیرے سے پیار ہو وہ نام لیتا نہیں ہے۔ تو پھر ایک بار حضرت ابو لبابہ، کیا نام ہے؟ حضرت ابو لبابہ، لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صحابی رسول ہے اور ہر تاریخ کے اندر یہ قصہ ملے گا، بڑا دل دہلانے والا قصہ ہے۔ انہوں نے ایک بار حضور کے ایک راز کی بات کو فاش کیا۔ کیا کیا؟ اس دور میں تھا وقتل الیہودا، ایک آیت نازل ہوئی تھی۔ اسلام ایک چیز کا حکم دیتا ہے، پہلے تلوار یہاں سے نہ نکالو جب تک ادھر سے حملہ نہ ہو، سمجھ رہے ہیں؟ تو جب ادھر سے ہو گیا تو پھر حکم بھی ہوا۔ تو اب یہ چند مسلمان تھے اور ابھی اسلام اتنا زیادہ پھیلا بھی، اس بات کو جا کر ابو لبابہ نے یہودیوں کو بتا دیا تھا۔ اور بتانے کے بعد ہوتے ہیں نا چند راز کی بات جب آپ کسی سے کرتے ہیں تو وہ کبھی بیچ میں منافق نکل ہی جاتا ہے، کبھی ادھر جا کے بتا ہی دیتا ہے۔ یہ دستور رہا ہے حضرت آدم سے لے کر آج تک، آپ جسے اپنا سمجھتے ہو وہیں دشمن نکل آتا ہے۔ وہی بات تھی، حضور نے بتا دیا، لبابہ نے جا کے خبر کر دیا، اور جب خبر کر کے واپس پلٹے نا تو لبابہ کو دل میں ندامت آ گئی۔ ایک گناہ زندگی میں کیا تھا ابو لبابہ نے، ندامت آ گئی اور اپنے آپ سے کہنے لگے لبابہ تو بے وفائی کر گیا۔ تو کیا کر گیا؟ بے وفائی۔ ہم ہر دن بے وفائی کر رہے ہیں محمد سے۔ لبابہ نے ایک غلطی کیا اور کہا لبابہ تو نے بے وفائی کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیر لبابہ کے ہلنے لگے، کانپنے لگے، بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی، آنکھ میں موٹے موٹے آنسو آ گئے اور اپنے آپ سے کہنے لگے لبابہ اب تیرا چہرہ حضور کو دکھانے کے قابل، اور میرا غیب دان نبی کی بھی تو بات سنو نا۔ ادھر لبابہ نے خبر کر دیا، ادھر حضور نے صحابہ کو بتایا، صحابہ جو بات ہم راز میں کر رہے تھے وہ یہودیوں کو پتہ چل گیا۔ علم غیب رسول بھی تو دیکھو نا، ادھر صحابہ بیٹھے تھے، لبابہ آیا بھی نہ تھا، اس سے پہلے حضور نے بتا دیا اور صحابہ لبابہ میرا بے وفا نکل گیا۔ حضور آج بھی جانتے ہیں کون امتی وفا کر رہا ہے اور کون بے وفائی کر رہا ہے، کون رات کے اندھیرے میں میرے حضور کی شریعت کو تار تار کر رہا ہے اور کون حضور کی شریعت کو بڑے بازار ننگا کر رہا ہے اور کون حضور کی شریعت کو ہوٹلوں میں بیٹھ کر مذاق اڑا رہا ہے۔ حضور آج بھی جانتے ہیں کون شراب کے اڈوں کو آباد کر رہا ہے اور کون اپنے آفسوں میں بیٹھ کر رشوتیں لے رہا ہے۔ آج بھی حضور قبر انور میں اپنے فرشتوں سے کہہ رہے ہیں وہ میرے فرشتوں غلاموں سنو میرا فلاں امتی مجھ سے بے وفائی کر گیا۔ یہاں لبابہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ لبابہ نے نیت کر لیا لبابہ تو بے وفا نکلا حضور کا، تو بے وفا نکلا حضور کا، اور تو نے کسی عام انسان سے بے وفائی نہیں کی، تو نے تو اس سے بے وفائی کی جس سے بے وفائی پر اللہ جہنم عطا کر دیتا ہے، تو نے اس سے بے وفائی کی ہے جس کے لیے اللہ نے کائنات کو سجا ڈالا ہے، جس کے لیے تیرا وجود دنیا میں آیا ہے۔ لبابہ نے نیت کر لیا، کہا اب جب تک خود حضور مجھے معاف نہ کر دینا میں اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ لوں گا۔ حضرت لبابہ آ گئے، اپنی زوجہ سے کہا مجھے جتنا ٹائٹ ہو سکے ستون سے باندھ لو، میں غدار رسول بن گیا ہوں، میں بے وفا بن گیا ہوں۔ انہیں باندھ دیا گیا
نمازوں کا وقت آتا نماز کے لیے کھول دیا جاتا، حضور آتے نا تو لبابہ کی طرف چہرہ نہیں نکالتے، حضرت لبابہ کے آنکھ سے آنسو ٹپک جاتے، یار کائنات روٹ سی گئی ہے کیونکہ حضور نے چہرہ پھیر لیا ہے۔ وہ دیوانوں، جس سے نبی چہرہ پھیر لینا تو میرا رب بھی اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں کرتا ہے، یاد رکھنا۔ یوں تو دنیا گزر جاتی ہے، سانسیں چل جاتی ہے، دن نکل رہے ہیں، کوئی بات نہیں، سال بھی گزر رہے ہیں، لیکن اگر نبی ناراض ہوئے ساری زندگی جہنم میں جلنا پڑے گا۔ حضرت لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو باندھ کے رکھا 6 دن تک۔ کتنے دنوں تک؟ اللہ کی عزت کی قسم، وَهُوَ لَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرِبُ۔ حدیث میں ہے کہ نہ اس نے کچھ کھایا نہ کچھ پیا، ایک غلطی پر اتنا ندامت، اپنے آپ کو باندھ لگا، حتیٰ کہ حضرت لبابہ کمزور ہو گئے۔ 6 دنوں تک جب بندہ کچھ نہ کھائے تو جسم جواب دے سکتا ہے۔ پھر ابھی حضور یہاں ام سلمہ کے گھر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ نے اوپر سے جبریل کو بھیج دیا۔ کیا کر دیا؟ جبریل کو بھیج دیا، کہا جبریل جا میرے حبیب سے کہہ دے اب ابو لبابہ کی توبہ رب نے بھی پسند کر لی ہے۔ اب ابو لبابہ کی توبہ رب نے بھی پسند کر لی ہے۔ ادھر حضور مسکرا گئے، ادھر ام سلمہ نے پوچھا حضور یہ وقت مسکرانا؟ کہا ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ ادھر ام سلمہ نے سنا تو آواز دے دیا زور سے، کہا ابو لبابہ تجھے مبارک ہو، تیری توبہ قبول ہو گئی۔ ادھر مدینے کی گلیوں سے لوگ شور سن کر نکل گئے، کیونکہ پورے مدینے کو پتا چل گیا تھا کہ ابو لبابہ نے خود کو مسجد نبوی سے باندھ دیا ہے۔ سارے مدینے کے بچے بھی آ گئے، عورتیں بھی آ گئی، بچیاں بھی آ گئی، صحابی بھی آ گئے، سب نے مسجد نبوی کا رخ کر لیا۔ ادھر ابو لبابہ کے قریب آ گئے، ابو لبابہ کو کھولنے لگے تو کمزور اور دھیمی آواز میں ابو لبابہ فرمانے لگے لوگوں مجھے نہ کھولو، میں تب مانوں گا جب محمد خود مجھے کھولنے آ جائیں گے، جب محمد خود مجھے کھولنے آ جائیں گے۔ ادھر اللہ اکبر، صبح فجر کا وقت ہو گیا، رات بھر باندھے ہوئے ہیں، مسجد نبوی میں ایک شب سی منائی گئی، رات بھر صحابہ بھی منتظر ہے، ہر صحابی اس ٹائم رشک کر رہا تھا یار مجرم کو کھولا جا رہا ہے محمد کے ہاتھوں سے، ہر ایک تمنا کر رہے تھے کاش ہم ایسے مجرم ہوتے، حضور کھول لیتے تو ہم جنتی ہو جاتے۔ شب سی ہو گئی، بچے بھی نیند نہیں، عورتوں کو بھی نیند نہیں، بچیوں کو بھی نیند نہیں، صحابہ کو بھی نیند نہیں، سارے پریشان ہیں۔ فجر کے وقت ماہ تاب آ گئے، رحمت للعالمین آ گئے، اللہ کے یار کیا آ گئے، صحابہ نے رستہ چھوڑ دیا۔ جیسے ہی آ گئے صحابہ مل کے پڑھنے لگے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حضور کی آمد پر صحابہ نے درودوں کی ڈالیاں سجا لیا، آقا تشریف لائے، مسکرا کے لبابہ کو دیکھا، ادھر حضور کیا مسکرائے، ادھر لبابہ کے آنکھ سے آنسو پھوٹ گئے۔ آقا کیا اب میری توبہ قبول ہو گئی؟ وعدہ کرتا ہوں اب گناہ کی طرف نہ پلٹوں گا، وعدہ کرتا ہوں اب بے وفائی نہ کروں گا۔ اور میری دراز کی خیور عوام آج وعدہ کر جاؤ، رمضان آنے والا ہے، ارادہ کر جاؤ اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر سمجھ کر اب کچھ بھی ہو جائے ہم گناہوں کی طرف نہیں پلٹیں گے انشاءاللہ۔ ادھر لبابہ نے ارادہ کر لیا، آقا نے کہا لبابہ تیری قسمت پہ تو آج عرش اعظم میں فرشتے بھی ناز کر رہے ہیں، کیونکہ تو ایسا مجرم ہے جسے کھولنے انبیاؤں کا سردار آ گیا ہے۔ اور یہ دنیا کی زنجیروں سے تو آزاد نہ ہوا لبابہ، بلکہ اب جہنم کی زنجیریں بھی تجھے چھو نہیں سکتی ہے، کیونکہ جسے محمد کھول دے پھر اسے جہنم چھیڑتا نہیں ہے۔ ادھر لبابہ کو کھول دیا گیا، اور آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ سے اب ایک بات بتایا، اب ان امتیوں کے لیے مسئلہ بھی یاد رکھیے۔ کہا صحابہ ابا نے توبہ کر لیا ہے، اب اس کے گناہ کا تذکرہ نہ کرنا ورنہ تم گنہگار ہو جاؤ گے۔ جب کوئی نمازی بن جاتا ہے تو تیسرا کہہ جاتا ہے کل تک تو یہ کر رہا تھا آج نمازی بن گیا،
اور کوئی سی نے داڑھی سجا لی تو بولتے کل تک تو پھر رہا تھا فلاں کام کرتے، آج مولوی بنتا ہوا نظر آ گیا۔ نانا تو کون ہوتا ہے یار؟ تجھے توفیق نہ ملی، یہ بدکار صحیح، گنہگار صحیح، رب نے پسند کر لیا، اس کا سر رب کے آگے جھک جائے، اس لیے سجدوں کی توفیق عطا کر۔ سبحان اللہ۔ کسی کو نمازی بنتے ہوئے برا نہ کہنا، آقا نے مسجد نبوی میں اعلان کیا، کسی نے توبہ کر لیا، اب اس کے گناہوں کو تم تذکرہ کر لو گے، یاد رکھنا تم مجرم بن جاؤ گے، وہ تو نیک بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک غلطی پر صحابہ کرام نے اپنے آپ کو سزائے دے دیا، ایک ہم ہیں ان کے امتی دعوے دار، ہم یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے۔